بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، سلطنت عرب میں مکہ کے نزدیک ایک مجوسیوں کی بستی تھی۔ اس بستی میں سب لوگ سورج کو پوجتے یا آگ کو پوجا کرتے۔ وہاں صرف ایک مکان ایسا تھا جس میں ایک عورت اور اس کا 6 سال کا بیٹا رہتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس عورت اور اس کا 6 سال کا بیٹا جو اکثر بیمار رہتا تھا۔ ان مجوسیوں نے اس عورت کا جینا محال کر رکھا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے، تم نے اپنا اچھا بھلا ایمان چھوڑ دیا، تم نے اس خدا کو چنا ہے جو نظر نہیں آتا، تم اس پر ایمان لائی ہو، اس لیے تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ ہمارا خدا روزانہ نظر آتا ہے، صبح مشرق سے آ کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا تمہارے خدا میں اتنی طاقت ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس عورت نے خوب جواب دیا، کہا، جس سورج کو تم خدا مانتے ہو، دراصل وہ میرے خدا کی قدرت ہے۔ اس کو میرے خدا نے بنایا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کے وقت غروب ہو جانا، یہ میرے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت ہے، جسے تم لوگ دیکھ کر بھی انجان ہو۔ دراصل تمہارے عقل پر پردہ آ چکا ہے۔ ایک مجوسی شخص نے کہا، تمہارا نبی سچا نبی ہے، تم بھی کہتی ہو میرے آقا سچے ہیں۔ اگر سچے اور پاک ہیں، تم اپنے بیٹے کے لیے اس نبی سے دعا کیوں نہیں منگواتی تاکہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے؟ اس عورت نے جواب دیا، اس مجوسی شخص کو، کہا، میرا بیٹا اس لیے بیمار رہتا تھا، میں اس وقت تمہارے خدا یعنی کہ سورج یا آگ کو پوجا کرتی تھی۔ یہ اللہ پاک کی آزمائش تھی کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ اب میں نے اپنے اللہ رب العزت پر اور اس کے نبی پر ایمان لائی ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے میرا بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے گا، اور صبح میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی اور اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرواؤں گی، اور انشاءاللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تم لوگ کیا کرو گے؟ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ہم سب لوگ مان لیں گے آپ کا نبی سچا اور پاک نبی ہے، اور ہم سب لوگ آپ کے سچے نبی پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا مجوسی شخص بولا، ہمیں یقین ہے تمہارا نبی ایسا نہیں کر سکے گا، اور سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ صبح عورت نے اپنے 6 سال کے بیٹے کو اپنے ہمراہ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اس عورت کے بیٹے کی حالت غیر ہو گئی اور پیدل چلنے سے قاصر ہو گیا۔ عورت اپنے دل ہی دل میں مایوس ہو گئی۔ میں تو جا رہی تھی اپنے بیٹے کی خیریت کے لیے دعا مانگنے، اور میرا بیٹا وہاں پہنچنے سے پہلے تکلیف سے دوچار ہو گیا۔ اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو مجوسی لوگ اپنی بستی میں مجھے رہنے نہیں دیں گے۔ اور چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اور مکہ پہنچنے تک تھوڑا سفر باقی تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کو محسوس ہوا اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ عورت کو یقین ہو گیا اس کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ وہ عورت آہو بکا کے ساتھ رونے لگی، اور یہ خبر آگ اور ہوا کی طرح پھیل گئی۔ جب مجوسیوں کو پتہ چلا اس عورت کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے تو سب اکٹھے ہو کر اپنے سردار کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا اپنے سردار کو بتایا۔ مجوسیوں کے سردار نے کہا، چلو چلتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں اب عورت کس منہ سے ہم کو جواب دیتی ہے۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر بیٹے کے غم میں رو رہی تھی، اور مجوسی لوگ بھی آ گئے اور ہنس ہنس کر کہنے لگے، ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارا دین ایمان سچا ہے، تم نے کہا نہیں، اللہ صرف ایک ہے، اور میں اس کے محبوب نبی پر ایمان لے چکی ہوں۔ اب یہ دیکھو تمہارا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ ایک مجوسی شخص نے کہا، اگر تمہارا نبی اتنا ہی سچا ہے تو اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ اور اپنے سچے نبی سے کہو اس مردہ لاش کو زندہ کرے۔ اس عورت نے اس شخص کو کوئی جواب دیے بغیر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا وفات پا چکا ہے، میں اس کو ساتھ لے کر آپ کے پاس ان کی صحت یابی کے لیے دعا منگوانے آئی تھی۔ راستے میں میرے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب یہ بے ایمان لوگ کہتے ہیں
ताने देते हैं और मुझे कहते हैं अपने नबी से दुआ मंगवाऊं, मेरा मरा हुआ बेटा ज़िंदा हो जाए। उस औरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनकर लाश के नज़दीक आए और फरमाया, जैसे मैं अल्लाह का बंदा हूँ तुम भी वैसे अल्लाह ही की बंदी हो, तुम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके ज़िंदा होने के लिए दुआ क्यों नहीं करती? उस औरत ने रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पाक और सच्चे नबी हैं, आपकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाएंगे। उस औरत का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरे हुए बेटे के ज़िंदा होने के लिए दुआ करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उस औरत ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ जोड़कर इल्तिजा की, ए मेरे रब्बुल इज़्ज़त, मेरे बेटे को ज़िंदा कर दे, वरना मजूसी लोग मेरे सच्चे नबी को नाउज़ु बिल्लाह ऊंच नीच बात करेंगे। उस औरत की हाथ नीचे नहीं आए थे, उसका बेटा कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जिंदा हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जान मुझे प्यास लगी है, पानी दो। उस औरत ने ये मौजज़ा देखा और अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेपनाह रोने लगी और मजूसी लोगों से कहा, अब बताओ तुम्हारा ईमान सच्चा है या मेरा नबी सच्चा है? जब मजूसियों ने ये मौजज़ा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और तौबा अस्तगफार की। उस औरत ने हाथ बांधकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये दुआ आपने क्यों नहीं मांगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं दुआ मांगता ये मजूसी लोग मुझे जादूगर कहते, अपने दिल में कुछ और ही सोचते, इसलिए मैंने सोचा तुम खुद ही अपने बेटे के जिंदा होने के लिए दुआ करो ताकि उनके दिलों में कोई और बात ना आए। और फरमाया, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत है, जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मार दे, हम तो सिर्फ दुआ का ज़रिया बनते हैं। ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। मेरा उम्मती किसी मुसीबत में हो, ये ज़रूरी नहीं कि मैं दुआ मांगूं और उसकी तकलीफ़ दूर हो। मेरा उम्मती मेरा नाम लेकर दुआ मांगे, उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। प्यारे नाज़रीन ग्रामी, हमें ये सबक मिलता है, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे वसीला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नेक ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करे, आमीन, और हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।